دوستو دعا کے حوالے سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ کہ جو یہ کہتے ہیں جہاں کہیں کسی سے ملاقات ہو، یار میرے لیے دعا کرنا، یار میرے لیے دعا کیجیے گا، قاری صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا، فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کسی کو دعا کے لیے کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ شریعت پہ ثابت ہے، کسی کو بھی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسے اعمال کرنے والے اور ایسے کردار کے مالک بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کام ہی اس طرح کے کرتے ہیں کہ ان کے لیے خود دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایسے ہی ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ وہ جس علاقے اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر ان کی گلی میں کسی نے بھی خادم نہیں رکھا ہوا، تو انہوں نے اپنے گھر پہ ایک خادم اور مالی رکھا ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ اس کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے اور پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ وہ ہمیں اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے اور میں لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہوں، تو میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ یار بھائی اب نا یہ اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں نے رات کو اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اب تو خادم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پودے بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں، تو ہم روزانہ کی بیس پہ یا اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو پانی دینا ہے، خود اس کو پانی دے لیں گے اور میں راشن وغیرہ یا کوئی چیز گھر کا سامان لانا تو میں خود لے آیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ ایک نظام چلانا ہوتا ہے اور ایک چیز کا احساس دلانے کے لیے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یار ہماری وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ہماری وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ جو روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اگلا دن جب شروع ہوا تو اس کی جو بیوی تھی اس خادم اور مالی کی، وہ ان کے گھر پہ آئی اور آ کر اس کا جو مالک تھا گھر کا، اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے میرے خاوند کو نوکری دی ہوئی ہے، اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ صاحب جی میں ہر فرض نماز کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اللہ کو کہتی ہوں اے اللہ میرے مالک کی حفاظت کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً حیران ہوا کہ یار رات ہم نے فیصلہ کیا، ابھی تک کسی کو بتایا نہیں اور یہ صبح آ گئی ہے۔ ہم یعنی ایک اس کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھ رہے تھے کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے ایک فیصلے سے ان کے گھر کا چولہا بند ہو جاتا، اور جو اس کے نصیب میں جو دعائیں آ رہی تھی اور جو اتنا سارے برکت آ رہی تھی اس کے مال میں اور اس کی صحت میں اور وہ جو حفاظت میں تھے، وہ ایک غریب عورت کی دعاؤں کی وجہ سے تھے۔ ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں خبیب بھائی، وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب شروع میں ہم نے کام شروع کیا تو ان کی ایک دکان تھی، وہاں پہ انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیپ ٹاپ بھی تھے اور موبائل اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں، میرا بھائی اور کچھ ہمارے ایک تو وہاں پر خادم موجود تھے، تو ہم کام کرتے تھے۔ تو ایک دن میں دکان سے باہر کہیں کام کے لیے گیا، واپس آیا تو دکان پہ دیکھا ایک لیپ ٹاپ وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ چوری ہو چکا تھا۔ خادمین جو تھے ان سے پوچھا بھائی کوئی چیز بکی ہے، کوئی سیل ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں کوئی سیل نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا لیپ ٹاپ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ تو پریشانی کے عالم میں وہ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، میں نے کہا تم سارے نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے نکال دیا، میں اور میرا بھائی 2 سال تک ہم کام کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں کسی نیک شخص سے، کسی آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کو اس طرح بات ہوئی تو ان کے سامنے اپنے قصہ ہم نے رکھا، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے رزق کو اپنے رزق کے ساتھ جوڑیں۔ آپ لوگوں کو رزق دینے والے، یعنی رزق تو اللہ نے دینا ہے، لیکن آپ ایک سبب بن جائیں کہ یار میری وجہ سے اس شخص کو روزی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی روزی میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے پھر شروع کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہمارے جو دوست احباب ہیں، وہ جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی تعداد 8 ہے، اور ہم ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں اور اپنے سارے اخراجات بھی نکالتے ہیں، اور ساری چیزیں ہم جو ہے وہ مینج کرتے ہیں، اور بہت اچھی مینج ہو رہی ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کے رزق کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ایک سبب بن گئے لوگوں کو روزی دینے کا۔ تو میرے بھائی ہم دعا لینے والے بنیں، ہم ہمیشہ عمل ہی ایسا کریں کہ لوگ کہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے لیے ہمیشہ دل سے دعائیں نکلتی۔ تو میرے بھائی ہماری زندگی میں اگر ہم کہیں تھوڑا سا بھی فائدہ کسی مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار بدلے میں کیا ملے گا، کیونکہ بدلے میں جو ملنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔
اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی سی بات، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنی سی بات کہہ دی کہ تمہارے لیے جو تیار ہے نا، وہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے، کبھی کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا جو تمہیں ملنا ہے۔ تو اس لیے اس ملنے والی چیز کے لیے انتظار کریں، دنیا میں تھوڑی بہت اسٹیٹس، تعریف اور تھوڑا سا مال جمع کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔